بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اکتوبر منگل کا دن ہے اور 14 ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر خاص کرم فرمائے۔ آج سب سے پہلی خبر اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخوندزادہ نے ایک ملاقات کی جس میں 34 صوبوں یعنی پورے ملک کے جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کے احکام اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شامل تھے۔ اس ملاقات میں مختلف معاملات پر بات ہوئی جو کہ بہت جلد منظر عام پر لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ عبدالسلام حنفی صاحب نے UN میں موجود اسپیشل رپورٹر آن افغانستان ہیومن رائٹس کے متعلق جو کام کر رہے ہیں رچرڈ صاحب نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں اور یقین ہے مجھے اور میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ میں اس کی فیئر رپورٹنگ کروں گا۔ ویسے فرنگیوں سے امیدیں تو نہیں ہوتی لیکن دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے صوبہ زابل کی۔ بڑی سوچنے والی خبر ہے کہ ریاست اگر کچھ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ صوبہ زابل کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بتایا کہ اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد اس صوبہ میں 2500 ایکڑ گورنمنٹ کی زمین کو غاصبوں کے چنگل سے آزاد کروائی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے استعمال میں تھی۔ یہ صرف ایک صوبے کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ پورے افغانستان میں اسلامی امارات کی حکومت کے نیچے تمام کام بڑے بہترین ہو رہے ہیں اور اس طرح کے تمام معاملات کو اچھی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے ملکی اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں، کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ صوبہ بامیان کے ڈائریکٹر آف روڈ مینٹیننس نے کہا ہے کہ روڈ کی تباہ کاریوں کے زیر نظر اس صوبہ میں جو ہے وہ ہائی ٹنز پیمانہ جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے جس کی لاگت 2 ملین افغانی آئی ہے تاکہ بڑی ٹرانسپورٹ وہیکلز کا وزن کنٹرول کیا جا سکے اور روڈوں پر لوڈ کم ہو اور روڈوں کو بہتر رکھا جا سکے تاکہ بہت جلد روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ آگے ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے سہیل شاہین صاحب سے ملاقات کی کابل میں۔ سہیل شاہین صاحب جو ہیں وہ اسلامی امارات کا جو دفتر قطر میں موجود ہے وہاں کے سربراہ ہیں اور ان کا کام انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ اس پر انہوں نے مولوی عبدالکبیر صاحب کو رپورٹ پیش کی اسلامی امارات کے قطر میں وہ جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات بنا رہے ہیں، جس پر مولوی عبدالکبیر صاحب نے ان کی ان تمام تر خدمات کو سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں کچھ اور ضروری ہدایات دی۔ اب بات کریں گے، وزارت داخلہ نے بتایا کہ صوبہ ہلمند کی اینٹی نارکوٹک مینجمنٹ جو کہ نشہ آور چیزوں کے خلاف بنایا گیا ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اس نے 221 نشہ کے عادی لوگوں کو ہیلتھ کیئر سینٹرز میں علاج کے لیے بھیجا۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس کمیشن نے 19 لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات جب سے قیام میں آئی ہے وہ پورے ملک میں جو لوگ نشے کا شکار ہیں ان کی صحت کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات میں موجود ابن سینا ہاسپٹل میں ہر 45 دنوں میں 1000 نشے کے عادی کو لوگوں کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اور انہیں نارمل زندگی کی طرف واپس لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کمیشن نے صوبہ ہرات کے ضلع ادرسکان میں کارروائی کر کے وہاں پر ڈرگز بنانے والی جگہ سے بہت سارے جو ڈرگ جو نشہ آور چیزیں وہ قبضے میں لی اور انہیں ناقابل استعمال کیا۔ اب ہم بات کریں گے، وزارت دفاع نے بتایا کہ انہوں نے صوبہ سارپول کے ضلع بلحاب میں ایک فیکٹری میں کارروائی کی جو کہ ایک گلاس فیکٹری تھی، گلاس کا کام کرتے تھے، جہاں پر بڑے پیمانے سے ڈرگز کی پروسیسنگ کی جاتی تھی، ڈرگ کی تیاری کی جاتی تھی۔ وزارت دفاع کی 209 فتح کارپس نے جو مجاہدین ہیں انہوں نے پتہ لگانے کے بعد وہاں کارروائی کی اور نشہ آور اشیاء کو تباہ کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران ڈیفنس فورس نے 10 بیرل آف گلاس، 3 مختلف ماڈلز کی کاریں، لاتعداد سامان جو کہ نشہ آور اشیاء کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس فیکٹری کے 3 مالکان کو 12 لوگ جو وہاں پہ ملازم تھے ان کو گرفتار کیا ہے
اور متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ فردر انویسٹیگیشن کریں۔ اس کے بعد جی آج ایک بات کریں گے اسلامی امارات کی حکومت کے بعد بارڈرز کے ایریا کی۔ جو جنرل ڈپارٹمنٹ آف کسٹم ہے انہوں نے 15 اینالوگ میٹرز کو ریپیئر کروایا اور 8 ڈیجیٹل میٹرز کو انسٹال کروایا، ایکٹیو کیا، تاکہ درآمدات اور برآمد کی جانے والی اشیاء کا پورا وزن کیا جائے اور قومی آمدنی کے ضیاع کو روکا جائے، اور یہ تمام تر کام منسٹری آف فائنانس کے بجٹ سے کیے گئے۔ اب ہم بات کریں گے یونیورسٹی جو ہے وہ ملٹری یونیورسٹی 437 جو ہے وہ گریجویشن ملٹری اسٹوڈنٹس نے کمپلیٹ کی، جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سے کمپلیٹ کی، اور وہاں سے پاسنگ آؤٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں اسٹوڈنٹ کی نے جو ہے اس یونیورسٹی سے مختلف فیلڈز میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اس تقریب میں ڈپٹی اسسٹنٹ آف ایجوکیشن شیخ عبدالرحمن اخونزادہ، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمانڈر مولوی عبدالجبار صدیقی صاحب اور یونیورسٹی کمانڈر مولوی عبدالقیوم الیاس اور بہت سارے ملٹری احکام اور امپلائیز نے شرکت کی۔ شیخ عبدالرحمن اخونزادہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دی، اور اب دیکھیں انہوں نے خطاب کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں اور اسلامی نظام کا دفاع کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں جو کہ آپ کا اسلامی فریضہ ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، یہ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو اسلامی حکومت امارات کی حکومت آنے سے پہلے افغانستان میں ملٹری کی تعلیمات کو مکمل کر رہے تھے، لیکن اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے چھوڑا، پھر اسلامی حکومت نے انہیں دوبارہ کہا واپس لائے اور ان کی جو ہے وہ ٹریننگ مکمل کی۔ اسلامی امارات نے کچھ عرصہ میں جو ان کی کامیابیاں ہوئی ہیں اور جو ان لوگوں نے اپنا ڈیولپنگ کام کیا ہے، ترقیاتی کاموں کی رپورٹ جاری کی ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔